میں 3 منٹ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ وقت کا خیال کرنا چاہیے۔ جن استادوں کے پاس میں نے پڑھا ہے وہ وقت کے بڑے پابند تھے اور وقت کے بڑے پابند ہیں۔ کچھ اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ اس دنیا میں ہیں۔ جو گئے ہیں انہوں نے بھی وقت کی قدر کی، تو پھر زمانے نے دیکھا کہ زمانے نے اس کی قدر کی، کہ کائنات انسانی نے دیکھا کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھنے والا جب اس دنیا سے گیا تو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، کہ آؤ حضور سے عہد وفا کریں۔ پھر کائنات انسانی نے اور ملائکہ آسمانی نے دیکھا کہ رب نے پھر اس کا استقبال کروایا زمین پہ، اور زمین سے عرش تک اور عرش سے پھر جنت اولا تک، کہ جنت کے لباسوں میں اس کی روح کو لپیٹ کر بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا، اور جسم کو سرے انسانی اور آنکھوں کی سمندر کے سامنے مسجد رحمت للعالمین میں سپرد خاک کیا گیا۔ پہلی گفتگو کا حصہ ہم میلاد مناتے ہیں۔ ذکر میلاد سنت الہی بھی ہے اور سنت قرآن بھی ہے، توجہ سے سننا ہے۔ رب کائنات کی قرآن کی سورۃ البقرہ پڑھنا اپنے خود ہے جا کے، کا 5واں رکوع، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اور رب کائنات پہلے انسان کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر اٹھائیں قرآن پاک کی سورہ آل عمران، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، ایک رب کائنات اپنی ولیہ کے میلاد کو منا رہا ہے، ذکر میلاد ہو رہا ہے۔ پھر پڑھیں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی اس دعا کو جس دعا کے صلے میں رب نے حضرت یحییٰ عطا فرمائے، یہ ذکر میلاد ہے۔ پھر اسی اگلے رکوع کے اندر دیکھیں رب کائنات میلاد عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر قرآن پاک کا 16واں پارہ سورہ مریم کے اندر اس سارے پراسس کو رب کائنات بیان کر رہا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی۔ بات میں نے کی تھی کہ ذکر میلاد سنت الہیہ بھی ہے اور سنت قرآن بھی ہے۔ پھر اٹھائیں قرآن پاک کا 20واں پارہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ سورہ قصص کے دوسرے رکوع کو ابتدا کریں تو پتہ چلے گا رب کائنات وہاں پر میلاد موسیٰ کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تو بڑے تھے، تیرے اور میرے میلاد کا ذکر بھی رب نے قرآن کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ سورۃ الدہر کی دوسری آیت کو پڑھ کے دیکھیں، رب تو اس پانی کا بھی ذکر کر رہا ہے جس سے انسان بنا ہے۔ پھر سورہ التین کو پڑھ کے دیکھیں جس میں رب تیرے اور میرے میلاد کا ذکر کر رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر اگلی بات سنیں، قرآن کو رب کائنات نے لوح محفوظ پہ نازل فرمایا۔ قرآن کی 2 شانیں ہیں، پہلی شان کیا ہے کہ یک بار نازل کیا، دوسری شان یہ ہے کہ 23 برس کے عرصے کے اندر اترا۔ پہلے رب نے کیا کیا؟ لوح محفوظ پہ اتار دیا۔ اس کے بعد جب قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، اس ابتدا کے اندر بھی رب کائنات نے ذکر میلاد کو رکھا ہے۔ پہلی 5 آیتیں اسلامیات کی کتابوں میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ رب کائنات نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہیں گے وہ تو صرف ذکر ہے، آپ لوگوں نے عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، یہاں پہ یہ تمبو لگا کر کبھی گلیوں کے اندر کبھی محلوں کے اندر۔ ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ایسے بھی محفل سجتی تھی
اس میں سنانے والا کوئی اور ہوتا تھا، سننے والا کوئی اور ہوتا تھا۔ گفتگو کے دوسرے حصے کے اندر ان چار ساری چیزوں کو ہم کلیئر کریں گے۔ بات یہ ہے کہ میرے آقا سب سے جدا ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان کا میلاد بھی سب سے جدا ہے۔ چند ایک چیزیں دیکھیں گے کہ میرے آقا کا میلاد دوسروں سے جدا کیسے ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار جگہوں پہ میرے آقا کے میلاد کا ذکر کیا، مگر ہم اس حصے کو لیں گے جہاں پر میرے آقا کا ذکر بھی ہوا اور میرے آقا کے والدین کو خراج عقیدت بھی پیش ہوا۔ سورۃ البلد کے اندر رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ انسان قسم رب کی اٹھاتا ہے، انسان قسم رب کی اٹھاتا ہے، مگر رب کہتا ہے کہ محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم ہے، محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم ہے۔ چھوٹا جب بھی قسم اٹھائے گا بڑے کی اٹھاتا ہے۔ رب نے کیا کہا کہ محبوب تو ہے تو مجھ سے چھوٹا، مگر محبت مجھے تجھ سے بڑی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے شہر مکہ کی قسم۔ یہاں پر یہ ہو سکتا تھا لوگ کہتے بھی مکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، خانہ کعبہ ہے، اس لیے رب نے قسم بیان کر دی۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ قسم کی وجہ کعبہ نہیں ہے، قسم کی وجہ میری محبوب ہے، قسم کی وجہ میرے محبوب ہیں۔ اگر قسم کی وجہ کعبہ ہوتی تو بات یہیں پہ ختم ہو جاتی۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب اکیلے کعبہ کی قسم نہیں یا اکیلے مدینہ کی قسم نہیں ہے، محبوب جہاں تیرا قدم لگے گا مجھے اس خاک کی قسم ہے۔ وہ احد ہو، خندق ہو، وہ خیبر ہو، یا مکہ سے مدینہ کے درمیان زیت کے ذرات ہوں، جہاں تیرے قدم لگیں گے مجھے اس کی قسم ہے۔ بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ رب کائنات عالم الغیب ہے، ابتدا سے انتہا کے بعد اور اس سے پہلے کو جانتا ہے کہ لوگوں نے باتیں کرنی تھی میرے مصطفیٰ کے والدین کے ایمان پہ، تو رب نے کہا کہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، کہ محبوب تیری تو مجھے قسم ہے ہی ہے، مگر جن لوگوں نے تجھے جنم دیا ہے مجھے ان کی بھی قسم ہے۔ محبت لامحدود ہوتی ہے۔ محبوب مجھے ان ذروں کی قسم ہے جہاں پہ تیرے قدم لگتے ہیں، اور جن کے بطن سے تو جنا ہے مجھے ان بطنوں کی بھی قسم ہے۔ یہ ایک الگ ہے میرے محبوب کی ولادت باقی انبیاء سے۔ رب کے اندر قرآن کے اندر ذکر کیا مگر کسی کے والدین کی قسم بیان نہیں کی۔ والدین کی قسم بیان کر کے بتا دیا لوگوں اپنے جیسا سمجھنے والوں، میرا محبوب تو نبیوں جیسا نہیں ہے، تم اس جیسے کیسے ہو سکتے ہو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول اور نبی بھی برابر نہیں ہیں۔ جب انبیاء برابر نہیں تو عام انسان برابری کیسے کر سکتا ہے۔ اگلی بات سنیں مختصر کرتے ہوئے کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کے اندر فرق کیسے ہے اور میرے مصطفیٰ محبوب کیسے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر رب کائنات نے اعلان فرمایا میرے مصطفیٰ بننے کے اندر بھی جدا ہیں، میرے مصطفیٰ بننے کے اندر بھی جدا ہیں، میرے مصطفیٰ کو بنایا بھی جدا گیا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے رب جیسے چاہتا ہے اس کی تصویر بناتا ہے، اور میرے محبوب جانتے ہیں کہ وہ تصویر کیسی بناتا ہے۔ وقت کی قلت ہے یہ تو میں بتاتا کہ بیالوجی میرے مصطفیٰ نے سمجھائی کیسے ہے۔ یہ مائکروسکوپک سٹڈی جو ہے، عورت پریگننٹ ہوتی ہے ہم لے کے جاتے ہیں، جا کے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کس طرح سے نشو و نما ہو رہی ہے۔ یہ 1857 کے بعد شروع ہوئی ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایمبریو بنتا کیسے ہے اور پروان کیسے چڑھتا ہے۔ ایک ایک دن کا بتایا تھا۔ انٹرنیٹ پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ وہاں پر آپ کے ڈے سٹیجز آف ایمبریو لکھیں
آپ کو ہر چیز کی ایمبریوز کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ یہ انسان کا ہے، یہ کتے کا ہے، یہ بکری کا ہے، یہ بھینس کا ہے، اور پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کن کن سٹیجز سے گزرتا ہے۔ اور ادھر سے میرے مصطفیٰ کی حدیث کی کتاب جس کے اندر میرے مصطفیٰ کی حدیث بیان ہوئی ہے، مسلم کو اٹھا کے دیکھیں، اور ادھر سے وہ ساری تصویروں کو نکال لیں انٹرنیٹ سے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب انسان کا نطفہ 40 دن گزرتے ہیں، اس وقت تک کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ ایمبریو انسان کا ہے یا کس کا ہے، تو 40ویں دن جو اسے شکل دی جاتی ہے، 41ویں رات فرشتہ آتا ہے، اسے انسان کے دھارے میں دھارا جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ 41ویں رات فرشتہ آ کے بتاتا ہے۔ ادھر سے آج کی ٹیکنالوجی بتاتی ہے کہ 40 دن تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انسان بنے گا یا جانور بنے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ رب کائنات اپنی مرضی سے بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا، کسی کے کان بڑے، کسی کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں، کسی کا رنگ کس طرح سے، کسی کا کس طرح سے، رب اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ کو کیسے بنایا؟ میرے مصطفیٰ کو کیسے بنایا؟ آئیں آج سے 1450 سال پیچھے چلے جائیں۔ مسجد نبوی کے اندر ممبر سجا ہوا ہے، آج سامعین عام انسان ہیں، تب سامعین میرے مصطفیٰ کے صحابہ تھے، آج سامعین عام انسان ہیں، تب سامعین میرے مصطفیٰ تھے، آج خطیب عام کھڑا ہے، تب خطیب حسان بن ثابت کھڑا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ حسان پڑھ میری نعت، حسان نے پڑھا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے مصطفیٰ، ہر کسی کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، محبوب تو وہ ہے کہ رب نے پوچھ کے بنایا ہے کہ تجھے کیسا بنانا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے، چہرہ ملک کی تاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ کہ میرے مصطفیٰ بننے کے اندر بھی جدا ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ جب عام انسان پیدا ہوتا ہے، باپ اس کا باہر کھڑا ہوتا ہے، باپ اس کا باہر کھڑا ہوتا ہے، اس کے چاچا تائے سبھی باہر ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں اندر سے کیا خبر آئے۔ گھر کے اندر ولادت ہو تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ دادی آ کے خبر دیتی ہے، کبھی پھپھو آ کے بتاتے کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، یہی خبر ہوتی ہے۔ ہاسپٹل کے اندر نرس یا دائی آ کے بتاتی ہے کہ کون آیا ہے، اور وہ خبر کب ملتی ہے؟ پیدا ہونے کے بعد۔ اور میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ ابھی جہاں سجا بھی نہ تھا تو رب نے بتا دیا تھا کہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ پھر اگلی بات سنیں، نبی کا معنی ہوتا ہے مخبر، نبی کا معنی ہوتا ہے مخبر، اور مخبر کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ یہ سارے نبی مخبر ہیں، با کے نیچے زیر ہے، توجہ رکھنا اس بات پہ کہ خبر دینے والے ہیں۔ میرا محبوب مخبر بھی ہے اور مخبر بھی ہے۔ میرا محبوب مخبر بھی ہے اور مخبر بھی ہے۔ میرا محبوب وہ ہے جو خدا کی خبر دیتا ہے، اور خدا وہ ہے جو شان محمد کی خبر دیتا ہے۔ کہ خدا وہ ہے جو مقام مصطفیٰ سجاتا ہے، جو مقام مصطفیٰ کو بتاتا ہے۔ باقیوں کی خبر بعد میں ہوتی ہے، باقیوں کی خبر بعد میں ہوتی ہے۔ جس کی آنے کی خبر پہلے دی جائے اسے سید الانبیاء کہتے ہیں، جس کی شہادت کی خبر پیدا ہوتے آ جائے اسے سید الشہداء امام حسین کہتے ہیں۔ شہادت کی خبر بعد میں آتی ہے، مشہور کم ہوتے ہیں، جس کے پیدا ہوتے ہی شہادت کی خبر آ جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ کہ جس کے پیدا ہونے کے چرچے پہلے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سید الانبیاء کہتے ہیں۔ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ میلاد منا رہے ہیں، محفل سجائے گی، کھانا پک رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟
ایسا پہلے کچھ نہیں ہوا. بات سن لیں, میرے آقا کے دور کے اندر ہر چیز تھی, لیکن دور بدلتے رہے, جدا ہوتے رہے, انداز بدلتے رہے. آج کے دور کے اندر تحفظ ناموس رسالت کے اوپر ہر چیز, ہر بندے کا اعتماد بھی ہے, ایقان بھی ہے, یقین بھی ہے. اور ناموس رسالت کے لیے کوئی ریلی نکلے, کوئی جلوس نکلے, ہر بندہ جاتا ہے, اعتراض کسی کو نہیں ہوتا. میرے مصطفیٰ کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا, تو بتائیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے کوئی جلوس نکالا تھا؟ ختم نبوت سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. وہ دور جلوس کا نہیں تھا, وہ دور پروٹیسٹ کا نہیں تھا, یہ دور جلوس کا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. ختم نبوت پہ آج بھی پہرا دیا جاتا ہے, مگر انداز جدا ہو چکے ہیں. میلاد پہلے بھی منایا جاتا تھا. مظفر بادشاہ سے پوچھے کہ تو ہل گیا تھا, تو پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے گھر کے اندر میرے آقا کے میلاد کے اوپر اربوں ڈالر, آج کی کرنسی کے مطابق ہر سال اربوں ڈالر وہ خرچ کرتا تھا. وہ کیوں کرتا تھا؟ کیا اسے دین کی خبر نہیں تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی تھا. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی عام شخص نہیں تھا, اور سلطان کا پہلی مرتبہ لفظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے لکھا گیا تھا, اور وہ تھا جس نے حضرت عمر فاروق کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا تھا, اور اس کے بعد آج تک کوئی فتح کر بھی نہیں سکا. بات ہو رہی تھی خبر دینے پہ, میلاد منانے پہ. انسانیت کی ابتدا سے پہلے ایک مجلس سجی. وہ مجلس زمین کے اوپر نہیں تھی, عالم ارواح کے اندر تھی. اس کے اندر سامعین انبیاء کی روحیں تھیں. اس کے اندر خطیب کوئی انسان نہیں تھا, کوئی مخلوق نہیں تھی. خطیب خود خالق کائنات تھا. آج کے دور کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سینرمنی ہوتی ہے, وہاں پر حلف لیے جاتے ہیں. بعد لکھا کچھ اور ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت اور فلاں چیز کے مطابق وہ حلف دے کے آ جاتے ہیں, مگر حلف پہ پورا کوئی اترتا نہیں ہے. مگر ایک حلف جو میرے رب نے لیا تھا, جنہوں نے حلف اٹھایا تھا, وہ حلف پہ پورے بھی اترے تھے اور عاشق بھی بنے تھے. میرے رب نے کہا میں تمہیں اس بات کو, آپ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پڑھ کے دیکھیں, سورہ آل عمران آیت نمبر 81. رب نے کہا کہ میں تمہیں تاج نبوت سے سجانے لگا ہوں. اور بات سن لیں, نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے. نبی پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح کے اندر بھی اس کی مخصوصیت ہو چکی ہوتی ہے, وہ خاص ہو چکا تھا, وہ نبی ہوتا ہے. یہ 40 سال والا رولا کوئی نہیں ہوتا, وہ نبی ہوتا ہے. رب نے کہا میں تمہیں تاج نبوت عطا کروں گا, مگر تمہیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. مولا کام کیا ہے؟ اب میرے مصطفیٰ کا میلاد ہونے لگا ہے, اب میرے مصطفیٰ کا ذکر ہونے لگا ہے. کہا کہ جب میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا کرنا کیا ہوگا؟ تب نبوت کو سائڈ پہ رکھ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہوگا. تب اپنی شانوں کو الگ کر کے میرے مصطفیٰ کی غلامی کے اندر آنا پڑے گا. ہر دور کے اندر دعائیں ہوتی رہیں, دعا فقط قبول ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ رب خبر دے رہا ہے. اگلی خبر سنیں, فلسطین کا مقام ہے, مسجد بیت المقدس ہے, وہاں پر سامعین بنی اسرائیل ہیں. خطیب عیسیٰ علیہ السلام ہے. وہاں پہ اعلان کیا ہوا؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ لوگوں سن لو میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اسے احمد کہتے ہیں. سورۃ الصف کے اندر یہاں پہ بات سنیں, میرے مصطفیٰ کے 2 نام ہیں, ایک محمد اور ایک احمد. ایک محمد اور ایک احمد. محمد زمین پہ نام ہے, احمد آسمان پہ نام ہے. محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کرنے کے اندر رب کوئی حد نہ رکھے. اور احمد اسے کہتے ہیں جو ذکر خدا کے اندر کوئی انتہا نہ چھوڑے. اب سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے, مگر احمد نہیں بن سکے. یوسف علیہ السلام 160 برس عمر, مگر احمد نہیں بن سکے. حضرت آدم علیہ السلام 1000 برس سے زیادہ عمر, مگر احمد نہیں بن سکے. سارے انبیاء آتے رہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 34 برس یہاں پہ گزار کے گئے ہیں.
571 برس پہلے میرے مصطفیٰ سے 1450 برس یہ گزر چکے. خدا جانے کب قیامت آئے گی. قیامت تک اللہ اللہ کر رہے ہیں مگر احمد نہیں بن سکے. پھر میرے مصطفیٰ احمد کیسے بنے؟ پھر میرے مصطفیٰ احمد کیسے بنے؟ احمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کرنے میں حد کر دے. جس جیسی کوئی تعریف خدا کی کر نہ سکے تو یہ احمد بنے کیسے؟ یہ احمد بنے کیسے؟ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے پوچھا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا حضور عمر کا تو مجھے نہیں پتا، بس آپ یہ سن لیں، اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میری عمر یہ ہے کہ ایک آسمان کے اوپر ایک تارہ طلوع ہوتا ہے اور 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. اس کے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ 70,000 برس کا وقفہ ہے. اور اس تارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اب انسان کسی ایک چیز کو دیکھ لے تو اس کو بھولتا نہیں ہے. وہ تو امام الملائکہ ہے، بیت المعمور کے امام ہیں. بات پہ ذرا غور کیجئے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جبریل اگر دوبارہ پھر کبھی موقع ملے، موقع ملے اس تارے کو دیکھنے کا تو بتاؤ پہچان سکتے ہو؟ کہا آقا میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، میں کیسے پہچان نہیں سکتا؟ اتنی بات ہوئی میرے مصطفیٰ نے اپنی پیشانی سے امامہ ہٹا دیا اور کہا عزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل جس تارے کو تو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے وہ مجھ محمد کا نور چمکتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، آقا کی آمد، نبی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت. وہ مجھ محمد کا نور چمکتا تھا. اگلا سوال بڑا عجیب کیا جبریل امین نے، آقا وہ 70,000 سال کہاں جاتا تھا نور؟ وہ 70,000 برس وہ نور کہاں پہ ہوتا تھا؟ اب بات ہو رہی احمد کیوں بنے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جبریل سن لے، جب میرا نور سجدے کی حالت کے اندر ہوتا تھا تب تیری نگاہ نہیں جاتی تھی، جب میرا نور قیام کرتا تھا تب تیری نگاہ جاتی تھی. جس کا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہو وہ احمد نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ کہ میرے مصطفیٰ ہر چیز کے اندر جدا ہیں. اور آخری بات، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ زمین ناپاک ہو جاتی، ماں ناپاک ہو جاتی، ہر چیز ناپاک ہو جاتی ہے. مگر میرے مصطفیٰ زمین پہ تشریف لائے. میرے آقا تاجدار کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے آپ کی گود مبارک کے اندر آئے. اس سے پہلے کیا تھا کہ اگر سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی، کچھ بھی کرنا ہے تو تمہیں اپنے عبادت خانے کے اندر جانا پڑے گا. مگر طہارت دیکھیں کتنی ہے. بطن مبارک سے گود مبارک کے اندر تشریف فرما ہوئے. گود مبارک سے پہلا قدم زمین پہ لگا، رب کائنات نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. رب کائنات نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. میرے مصطفیٰ پاک ہیں، جو ان کا نام لیتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. پہلا کام کیا کیا؟ بچا کے روتا ہے. 5 منٹ اوپر ہو رہے ہیں. بچا کے روتا ہے، بچا کر روتا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ بطن مبارک سے گود مبارک کے اندر، گود مبارک سے زمین مبارک کے اوپر، اس زمین کے اوپر جہاں پہ میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے، اور آتے ہی پہلا سجدہ کیا. اب میلاد کا مقصد سمجھیے گا. اب میلاد کا مقصد سمجھنا ہے آپ لوگوں نے کہ میلاد ہمیں بتاتا کیا ہے. پیدا ہوتے ہی پہلا سجدہ کیا. بچہ پیدا ہو تو فکر دودھ کی ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ دنیا پہ آئے تو فکر امت کی تھی. سیدہ آمنہ فرماتی میں نے اپنے کان قریب کیے تو آواز کیا آ رہی تھی؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. لوگ یہاں پہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مولا میری امت کو بخش دے، مگر میں تھوڑا سا جدا کرتا ہوں، پتہ نہیں غلط کرتا ہوں یا ٹھیک کرتا ہوں. میں تھوڑا سا ترجمہ جدا کرتا ہوں. لوگ ترجمہ کرتے کہ مولا میری امت کو بخش دے. میں یہ کہتا ہوں کہ بخشنے کا سوال نہیں کیا تھا.
बख्शिश की बात नहीं की थी। मेरे मुस्तफ़ा कह रहे थे मौला मेरी उम्मत को मेरे सपुर्द कर दे, मेरी उम्मत को मेरी सपुर्द कर दे, फिर मर्जी मुस्तफ़ा की होगी, जन्नत खुदा की होगी, जहां पे इशारा मुस्तफ़ा का होगा जन्नत वहीं पे सजेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। आप लोग कहेंगे मौलवी साहब जज्बे चाहे से हमें छड़ के तो चले गए, क्या हमें छड़ के चले गए। बात सुने, ये छोड़ी नहीं है, ये हदीस मुस्तफ़ा है। मेरे आका ताजदार कायनात ने फरमाया कि इशारा होगा तो जन्नत मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? आगे तशरीफ ले आओ भाई, आगे जगह है, आगे आ जाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात अपनी मसनद सदारत के ऊपर तशरीफ़ फरमा होगा अपनी शान के मुताबिक, और अपनी शान के मुताबिक मुझे अपनी दाएं जानिब बिठाएगा और पूछेगा महबूब बता तेरी उम्मत के साथ क्या करना है, तेरी उम्मत के साथ क्या करना है। मैं अर्ज़ करूँगा मौला तेरी मखलूक का जैसे तेरी मर्जी हो तू कर ले। फिर रब्बे कायनात दूसरी मरतबा पूछेगा बता महबूब क्या करना है, फिर मैं कहूँगा अर्ज़ करूँगा मौला जैसे तेरी मर्जी हो तू कर ले। जब तीसरी मरतबा मुझसे कहा जाएगा मैं फिर यही गुजारिश में मौला तेरी मखलूक है जैसे तेरी मर्जी हो कर ले। फिर अब ऐलान करेगा महबूब मैंने पूछा था तूने बताया नहीं, अब मर्जी मेरी होगी, अब मेरा हुक्म सुन, तेरी उम्मत सामने खड़ी है, तू इशारा करता चला जा मैं जन्नत देता जाऊंगा। अब पैदा होते ही फिक्र दूध की नहीं है, पैदा होते ही सजदा किया रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। यहाँ पर दो पैगाम हैं, यहाँ पर दो पैगाम हैं। सजदा, जब सजदे के लिए पेशानी को अपनी जमीन को ज़मीन पे रखा तो हुक्म था कि हुकूकुल्लाह को पूरा करना है। जब ज़ुबान पे रब्बी हबली उम्मती आया तो पैगाम ये दिया कि लोगों सुन लो हुकूकुल इबाद को भी पूरा करना है, हुकूकुल इबाद को भी पूरा करना है। आखिरी वाक़या, रिश्तों का लिहाज क्या होता है, रिश्तों का लिहाज क्या होता है। मेरे मुस्तफ़ा तो वो हैं मस्जिद नबवी के अंदर तकबीर पढ़ी जा चुकी हो, तकबीर पढ़ी जा चुकी हो, मेरे आका तकबीर तहरीमा कहने लगे, एक मजरूना औरत आए मेरे मुस्तफ़ा का पल्लू पकड़े और पकड़कर मदीना की गलियों में घुमाती रहे तो मेरे मुस्तफ़ा पीछे चलते रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कपड़े सफ़ेद पहने हो, काटन का सूट पहना हो तो फिर उसके सलाम को सुना जाता है या उसके बाद उसको जवाब दिया जाता है। कपड़े थोड़े से मैले हों चाहे बाप भी हो तो हम करीब से गुजर जाते हैं, हम करीब से गुजर जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने पैगाम क्या दिया, रिश्तों का लिहाज कितना होना चाहिए। हज़रत शीमा, हज़रत शीमा, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। हज़रत शीमा जो मेरे मुस्तफ़ा को उठाती थी बचपन के अंदर, सईदा हलीमा की साहबजादी, सईदा हलीमा की साहब, आखिरी बात है, हज़रत हलीमा की साहबजादी बचपन के अंदर वो मंज़र कैसा होगा जब शाम के वक़्त मेरे आका को उठाकर बचपन के अंदर वो गली में निकलती होगी, लोग मांग करते होंगे कि मेरा वीर बड़ा सोना, तो इधर से कहती होगी शीमा कि इधर देखो मेरा वीर भी आया है, इधर मेरा वीर भी आया है। क्या हुआ, एक वक्त आया इस्लाम को रब ने उरूज दिया, मदीना तैयबा का दौर है, एक कबीले के साथ लड़ाई हुई, मेरे मुस्तफ़ा जवान हैं, 53 बरस के बाद आपकी उम्र मुबारक है, मदीना तैयबा में तशरीफ़ फरमा है। जब मेरे मुस्तफ़ा बचपन के अंदर थे हज़रत शीमा जवान थी, हज़रत शीमा जवान थी, इधर जवानी को शबाब था, उधर क्या था, उधर बढ़ापा था। कबीले के साथ लड़ाई हुई, मुसलमानों ने उनके कबाइल के लोगों को गिरफ़्तार करके मस्जिद नबवी के अंदर मदीना तैयबा के अंदर ले आए। क्या हुआ, उन लोगों ने कहा कि हमने फ़िदिया देना, पैसे जमा करने शुरू किए कि पैसे जमा करके फ़िदिया दे के अपने भाई अपने लोगों को छुड़वा के लाते हैं। आके दरवाज़े शीमा पे दस्तक दी, कहा कि तुम भी अपनी तरफ से हिस्सा डालो, बुराई कर रहे हैं। उन्होंने क्या हुआ, कहा कि मुसलमानों के नबी मोहम्मद हमारे लोगों को पकड़ के ले गए हैं। कहा कि अगर मैं फ़रीद छुड़वा दूँ तो ठीक है, कहा तू बूढ़ी औरत है, तू कैसे छुड़वा सकती है। उन्होंने कहा तुझे खबर नहीं मेरा उससे रिश्ता क्या है, मेरा उससे रिश्ता क्या है। कहा चलो मुझे लेके चलो। बुढ़ापे के अंदर आप आगे आगे चल रही हैं बापर्दा होकर और सारे लोग पीछे हैं। जब दरवाज़े हुजरे मुस्तफ़ा पे पहुँचे, दरबान खड़े हैं, तलवारें नंगी पकड़ी हुई हैं कि जंग का आलम है, जंग का मौका, कभी हमला हो सकता है। जब उन्हें दूर से आते देखा तलवारें खींच लीं। उन्होंने कहा तलवारें नीची करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा अंदर नबी बैठा है, मेरा वीर बैठा है। मेरे मुस्तफ़ा के अंदर जब कमरे में दाखिल हुए तो मेरे आका उठ के खड़े हो गए।
کہا کہ شیماں میری بڑی بہن اگر کسی چیز کی ضرورت تھی، کوئی کام تھا تو پیغام بھیجتی، میں تیرا وہ کام کر دیتا، میں تیرا وہ کام کر دیتا۔ جب یہ بات ہوئی کہا کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ان کی رہائی کے لیے آئی ہوں۔ کہا بہن یہ کام ہو گیا، اگلی بات کریں۔ بس ویر یہی کام تھا۔ میرے آقا نے اپنے غلاموں کو حکم دیا جاؤ تحائف لے کر آؤ، گھوڑے لے کر آؤ، غلامان لے کے آؤ، لونڈیاں لے کر آؤ، آج میری بہن میرے دروازے پہ آئی ہے۔ آپ نے مال و متاع کے ساتھ، تحائف کے ساتھ جب رخصت کیا، دروازے پہ آ کر آپ نے اپنے غلاموں سے کہا میں نے جنگ بدر کے قیدیوں کو جب چھوڑا تھا تم سے مشورہ کیا تھا، میں نے جو بھی کام کیا تم سے مشورہ کر کے کیا ہے، مگر آج بغیر مشورے کے کر رہا ہوں۔ آقا آپ آقا ہیں، آپ آقا ہیں، آپ کی مرضی جو چاہے اشارہ کرے تو کایا پلٹ سکتی ہے۔ کہا کہ آج اس لیے کیا ہے کہ میرے دروازے پہ میری ماں کی بیٹی کھڑی ہے اور میری بہن آئی ہے۔ اور کبھی یتیم آ جاتا، کبھی یتیم کسی بچوں کے ساتھ یتیم کھیل رہا تھا، اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا۔ اس بات کا ایک مستشرق نے اور اورینٹلسٹ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، سیرت کی کتاب کے اندر دی 100 کے اندر، اس نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک بچہ گم ہو گیا۔ وہ صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میرے آقا کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کو خبر ملی کہ فلاں گلی محلے کے اندر کھیل رہا ہے، تو میرے آقا کی بارگاہ جب اٹھ کے جانے لگا تو میرے آقا نے جاتے ہوئے کہا کہ میرے غلام جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہنا، جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہنا۔ آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ لے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ بیٹا کہنے سے روکا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے نہ تیرے بیٹے سے کوئی جرم ہوا ہے، بات اتنی ہے کہ جہاں پر تیرا بیٹا کھیل رہا ہے ان کے اندر ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے، جب جا کر تو بیٹا کہے گا اس کے دل سے آہ نکلے گی، آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو پیار سے مجھے بھی بیٹا کہتا۔ یہ میلاد کا پیغام ہے، یہ میلاد کا پیغام ہے۔ تعلق مصطفیٰ سے بھی ہو، تعلق مصطفیٰ کے غلاموں سے بھی ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔